اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تاریخ کے ان اوراق کو پلٹیں گے جہاں حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ حضرت حسن علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، علی اور فاطمہ کے لخت جگر، جن کی تعلیم و تربیت اللہ کے محبوب نے خود کی، جس نے جنت کی خواتین کی سردار کی آغوش میں پرورش پائی، جن کی تربیت اور تعلیم فاتح خیبر علی کرم اللہ وجہہ، جن کو اللہ کے نبی نے علم کا دروازہ قرار دیا، سے حاصل کی۔ اس مثلث میں تربیت پانے والے جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن علیہ السلام، جن کو دنیا کے لالچ کی بھینٹ چڑھا دیا گیا، حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام کی شخصیت کے تمام رنگ آقا دو جہان کی سیرت کے رنگ تھے۔ وہ حسن جن کے اخلاق کا دشمن بھی اعتراف کرتے تھے۔ ابن عساکر تاریخ دمشق، ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک شخص دمشق سے مدینہ آیا۔ وہ بنو امیہ اور منافقین کے پروپیگنڈے کا شدید متاثر تھا اور امام حسن علیہ السلام سے بغض رکھتا تھا۔ اس نے جب امام حسن علیہ السلام کو دیکھا تو آپ علیہ السلام کے قریب آیا، بہت سخت زبان استعمال کی، آپ علیہ السلام کو برا بھلا کہا، گالیاں دی اور آپ علیہ السلام کے خاندان پر تنقید کی۔ لوگوں نے دیکھا کہ امام حسن علیہ السلام کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ وہ آگے بڑھے کہ اس شخص کو روکا جائے، لیکن امام حسن علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر سب کو روک دیا۔ امام حسن علیہ السلام خاموشی سے اس شخص کی بات سنتے رہے، پھر انتہائی نرمی، محبت اور وقار سے فرمایا، اے بھائی، میرا خیال ہے تم اجنبی ہو، شاید تم نے ہمیں پہچانا نہیں۔ اگر تم کچھ چاہتے ہو تو ہم تمہیں دیں گے، اگر بھوکے ہو تو ہم کھانا کھلائیں گے، اگر کپڑے نہیں ہیں تو ہم لباس دیں گے، اور اگر رہائش کی ضرورت ہو تو ہم ٹھہرائیں گے، اور اگر کوئی قرض یا حاجت ہے تو وہ بھی پوری کریں گے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، آؤ میرے ساتھ، میرے گھر چلو، تمہیں عزت اور احترام سے رکھوں گا۔ یہ سن کر وہ شخص رو پڑا اور شرمندہ ہو کر کہنے لگا، خدا کی قسم، آپ اور آپ کے والد بزرگوار اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں۔ میں شام میں آپ کے خلاف سنی باتوں سے دھوکہ کھا گیا تھا، لیکن اب مجھے حق نظر آ گیا ہے۔ ذرا امیجن کریں، ایسے شخص کو زہر دینا، کیوں اور کیسے؟ وہ کون بد نصیب تھا جس نے حسن کو زہر دیا؟ مدینہ کی فضائیں خاموش تھیں اور جنت البقیع کے در و دیوار انتظار میں تھے۔ نبی کے نواسے، جگر گوش فاطمہ، امت کی وحدت کا علمبردار، وہ پیکر حلم و برداری جو خلافت کی کرسی کو ٹھکرا کر مسلمانوں کے خون کو بچانے والا تھا، حضرت امام حسن علیہ السلام اب زندگی کے آخری لمحات میں تھے۔ یہ وہ شخصیت تھی جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کو اپنی گود میں لے کر فرمایا تھا، میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی جب حسن علیہ السلام نے خلافت کو ٹھکرایا اور معاویہ کی خلافت پر بیعت کر لی، تاکہ مسلمانوں کے درمیان خون ریزی نہ ہو۔ امت کو فرقہ وارانہ ٹکراؤ سے بچانے اور اہل بیت کی جانوں کا تحفظ کرنے کے لیے معاویہ سے صلح کی۔ اس کے نتیجے میں اسلامی تاریخ کا یہ سال عام الجماعت یعنی اتحاد کا سال کہلایا، لیکن یہ اتحاد صرف ظاہری تھا۔ صلح کے بعد امام حسن واپس مدینہ چلے گئے، معاویہ نے مکمل اقتدار سنبھال لیا، امام حسن اور حسین نے حکومت سے کنارہ کشی اختیار کی اور مدینہ میں عبادت اور تعلیم میں مصروف ہو گئے۔ مگر بعض سیاسی عناصر اور منافقین ان کی مقبولیت سے خائف تھے۔ سب سے مشہور روایت یہ ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی بیوی جدہ بنت اشس کو امیر معاویہ کی طرف سے لالچ دیا گیا کہ اگر تم حسن کو زہر دے دو تو تمہیں مال و دولت دیا جائے گا اور یزید سے نکاح کیا جائے گا۔ لالچ میں آ کر جدہ نے امام حسن کو زہر دینا شروع کر دیا۔ اس نے کئی بار ہلکا ہلکا زہر دیا جس نے اثر نہ دکھایا۔ پھر ایک دن اس نے شدید زہریلا زہر
ان کے پانی یا مشروب میں ملا دیا۔ امام حسن علیہ السلام نے چند گھونٹ پیتے ہی فرمایا، میں محسوس کر رہا ہوں کہ میرا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، اور ان کو خون کی الٹیاں آنے لگیں اور ان کے جسم سے خون اور جگر کے ٹکڑے نکلنے لگے۔ کئی دن بیمار رہے۔ کئی دنوں کی بیماری کے بعد بالآخر 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام نے مدینہ میں جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ واقعہ ابن سعد کی کتاب الطبقات الکبریٰ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 45، ابن عساکر کی کتاب تاریخ دمشق ترجمہ امام حسن علیہ السلام، ابن کثیر جلد 8 البدایہ والنہایہ، امام ذہبی کی کتاب سیر اعلام النبیہ جلد 3 میں یوں درج ہے، جب حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا اور ان کی طبیعت روز بروز بگڑتی گئی تو حضرت امام حسین علیہ السلام ان کی تیمارداری کر رہے تھے۔ ایک دن امام حسن علیہ السلام کے جگر سے خون کے ساتھ ٹکڑے آنے لگے تو امام حسین علیہ السلام بے حد غمگین ہوئے اور کہا، بھائی آپ کو یہ زہر کس نے دیا ہے؟ مجھے بتائیے تاکہ میں بدلہ لے سکوں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، مجھے شک ہے، لیکن اگر میرا شک غلط ہوا تو کسی بے گناہ کو سزا ملے گی۔ میں نہیں چاہتا میری وجہ سے کسی کا خون بہے اور کسی کو سزا ملے۔ امام حسن علیہ السلام نے مزید فرمایا، حسین اگر تم زندہ رہے تو خود ہی دیکھ لو گے، میرے خون کا بدلہ خود میرا اللہ لے گا، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ انہوں نے وصیت کی، مجھے روضہ رسول کے پہلو میں دفن کیا جائے، اگر اہل مدینہ اجازت نہ دیں تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا اور کسی قسم کا خون نہ بہانا۔ جنازہ روضہ نبوی کے قریب پہنچا، لیکن کچھ لوگوں نے مخالفت کی، یہاں تک کہ جنازے پر تیر چلانے لگے۔ امام حسن علیہ السلام کے بھائی حسین علیہ السلام غصے میں آئے، لیکن امام حسن علیہ السلام کی وصیت کو یاد رکھتے ہوئے خون ریزی نہ ہونے دی۔ آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، امت کے اتحاد کا علم بردار، صبر کا پہاڑ، امام حسن علیہ السلام کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا، خاموشی سے، صبر اور عظمت کے ساتھ۔ اسے زہر دینے والا کیا مسلمان تھا؟ کیا اسے خیال نہیں آیا؟ یہ وہ چہرہ ہے جس کو رسول چومتے تھے، جو امت کو بچانے کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہوا۔ آج امت اس کے جنازے پر تیر برسا رہی تھی۔ ایمان افروز معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شیئر کر کے علم کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں۔